खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा आज एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दुनिया में जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बड़ी चीजें नजर आती हैं, बड़े बड़े घर, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, हर तरह के ऐशो आराम की जिंदगी, हर वो चीज़ जो हमें दुनिया में नजर आती है बड़ी हसीन लगती, अच्छी लगती और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उन्हें हासिल करें। और हम इस कदर दुनिया के साथ दिल लगा रहते हैं कि हम दुनिया के अलावा और उसकी चीज़ों के अलावा कुछ देखना या हासिल करना पसंद ही नहीं। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहता है? यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। कलाम तो हमें कहता है कि हमें अपना ध्यान दुनिया की चीजों से हटाकर उन पर नहीं लगाना, उन पर नहीं रखना, ना दुनिया की चीजों पर ना दुनिया से, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा बाप की मोहब्बत उसमें नहीं है। कलाम तो हमें ये बता है, लेकिन लोगों की जिंदगियों के अंदर क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उनकी जिंदगियों के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या रवैये हैं कलाम की साइड के बारे में, वो तो इसके बरक्स काम करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम दुनिया की हर चीज हासिल कर लें। लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे घर के अंदर बड़ा फ्रिज हो, बड़ी गाड़ी हो, नंबर 1 मॉडल, आज का एडवांस मॉडल, बड़े बड़े आईफोन हो, घर की हर एक फैमिली मेंबर के पास अलग-अलग, छोटे बच्चों के पास बड़ा सा एलईडी हो और हर तरह की चीज हमारे घर के अंदर मौजूद हो, एसी लगा हो, कोई परेशानी ना हो, हर चीज दुनिया की मौजूद हो। बेशक ये हमारी जरूरत की चीज है, लेकिन जब हम अपनी जरूरत से बढ़कर दुनिया की चीजों के अंदर खो जाते हैं, लालच हमारे अंदर आ जाता है, हवस हमारे अंदर आ जाती है, इस कदर हम दुनिया में खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उन चीजों को जिसने क्रिएट किया है, उन चीजों को जिसने बनाया हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए, उसको भूलकर उनसे मोहब्बत रखना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं रहती। कलाम कहता है दुनिया से मोहब्बत ना रखो। जो लफ्ज है आगे लिखा है कि दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। दुनिया की लज्जत भरी चीजें हमें हमारे मकसद से दूर कर देती। हमारा मेन मकसद, पहला मकसद तो इस दुनिया में खुदा ने हमें रखा, और पहला मेन मकसद तो यही है कि हम खुदा के नाम को जला दें, उसके नाम की तारीफ करें और उसके नाम के शयां उसकी इबादत करें। लेकिन दुनिया की चीजें जो है हमें हमारे मकसद से दूर कर देती, हमें गुनाह के लिए उकसाती हैं, क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। दुनिया की चीजें हमें गुनाह के लिए उकसाती हैं। जो लफ्ज है गुनाह, इसके लिए इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हमाटिया, जिसका मतलब है निशाने का चूक जाना, यानी दुनिया में रहकर जो हमारा मेन मकसद काम है, हमें उससे हटाकर हमारा निशाना चूक जाता है, हम उससे हट जाते हैं और दुनिया की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, दुनिया के काम करना शुरू कर देते हैं, दुनिया से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और दुनिया में ही खो जाते हैं। दुनिया की लज्जत और रंगीनियां, ऐशो इशरत, आराम थोड़ी देर के लिए, ये जो चीजें हमें नजर आती हैं ये थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो चीजें जो अबदी हैं, जो हमें अभी तो नजर नहीं आती, लेकिन वो अबदी हैं, उनके बारे में हम कभी फिक्रमंद नहीं होते और उनका हमें कभी ख्याल ही नहीं आता। एक मेडिकल साइंस कहती है कि हमारा मैदा जो खुराक हम खाते हैं उसमें से जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स जो है उनको सक कर लेता है, उनसे तवानाई हासिल करता है। इसी तरह हमारा दिल और हमारा
ہمارا ذہن جو ہے، ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں جو چیزیں، ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو ہے اس کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ چیزیں ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں فٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو جب ہمارا دھیان ہی، ہماری آنکھیں ہی دنیا کی چیزوں پر لگی رہیں گی تو ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں صرف دنیا کی چیزیں، دنیا داری ہی. لیکن جب ہماری آنکھیں خدا کے کلام کو دیکھیں گی، خدا کو دیکھیں گی آسمان کی بادشاہی کی طرف، اور وہ جو ابدی چیزیں ہمیں بعد میں ملنے ہوئی ان کو دیکھیں گی، تو ہمارے ذہن اور ہمارے دل کے اندر وہی چیزیں. لیکن جب ہم وہ نہیں دیکھیں گے تو ہمارے معدے کی طرح ہمارا دل، ہمارا ذہن جو ہے دنیا داری کی چیزوں کی طرف لگا رہے. اس سے اور زیادہ خوبصورت مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ابدی چیز جو ہمیشہ قائم رہنے والی، وہ خدا کا کلام. خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. دنیا سے نکل کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر جو گناہ کرنے کے لیے اکساتی ہیں، ہمیں ہمارے مقصد سے، ہمارے نشان سے ہٹا دیتی ہیں. ابدی کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس میں خدا نے ہمارے ساتھ 7,000 وعدے کیے جو ہر قسم کے حالات کے لیے. دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ تو بدل جاتی ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوڑ جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں بدلتا. یہ لا تبدیل کلام. اگر خدا نے اس میں وعدہ کیا ہے میں آپ کو بچاؤں گا، چھڑاؤں گا، تو وہ بچاتا اور چھڑاتا ہے. حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائے، بیماری آئے، وبا آئے، کال آئے، تنگ دستی آئے، پریشانی آئے، سیلاب آئے، سونامی آئے، کچھ بھی آئے، خدا ہمیں بچاتا ہے. خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا کلام ہے، یہ ابدی کلام. اور جس کے ساتھ خدا کے وعدے ہیں خدا ان کو پورا کرتا ہے. اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے پولس رسول کی. گرنتھیوں کا دوسرا خط اس کے 11ویں باب کے اندر پولس رسول اپنی زندگی کا حال بیان کرتا ہے. وہ کیسے بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ کہتا ہے میں ہر چیز میں تم سے زیادہ، بھوک میں، کال میں، ننگے پن میں، سردی میں، سمندر میں، جہاز کے ٹوٹنے کے خطروں میں، کوڑے کھانے میں، بھوک برداشت کرنے میں، ہر طرح کی مصیبت اس پر آئی. حالات اس کے بڑے ناساز ہیں، بہت کچھ اس نے دیکھا، پریشانی آئی، لیکن اس نے دنیا کی چیزوں پر دھیان نہیں لگایا. اس نے ان چیزوں پر جو اندیکھی چیزوں کا سمجھا، وہ جو نظر نہیں آتی ابدی چیزیں ہیں جو ہمیں ملیں گی بس ہمارا ایمان ہے، ان کی طرف دھیان لگایا، ان کی طرف دل لگایا، تو خدا نے اسے جو ہے وہ بچایا. ان تمام حالات میں خدا اس کے ساتھ رہا، خدا اس کو قوت بخشتا رہا، خدا اس کی مدد کرتا رہا. ہمارے بدن کیسے بھی علامات ظاہر کرے، لیکن کلام، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. وہ ہمیں شفا بخشتا ہے، وہ ہمیں ہر حالات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، باطنی شفا دیتا ہے، ہمیں مینٹلی شفا دیتا ہے، تاکہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہم نہ لگے رہیں بلکہ ابدی چیزیں جو ہمیں ملنے کو ہیں ہمارا دھیان ان کی طرف لگا رہے، اور ہم حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم ان کی برداشت کر کے آگے بڑھتے جائیں، اپنے نشان سے کبھی بھی نہ چکیں. ہم کہتے ہیں خدا جہاں پر ہماری سوچ بند ہو جاتی ہے نا، ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں، ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، خدا وہیں سے کام کرنا شروع کرتا ہے. خدا کبھی نہیں بدلتا. خدا شروع ہی سے ایڈوانس خدا ہے، وہ شروع ہی سے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے ہمارے لیے ہر چیز بنائی، وہ ایڈوانس ہے، اور وہ ایڈوانس میں ہی ہمارے لیے ابدی زندگی کی چیزیں بھی اس نے تیار کی ہیں کہ جو شخص یہ جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں جو عارضی طور پر نظر آتی ہیں اور تھوڑی مدت کے لیے، اس سے بڑھ کر جو ابدی اور ہمیشہ قائم رہنے والی چیزیں ہیں ان کا بھی اس نے ان کی بھی تیاری کی. اتنا ایڈوانس ہے. جو شخص مشکل میں، جس شخص کی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آئے، لیکن اس کی زندگی میں اس بات کا مکاشفہ کھل جائے نا کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور ابدی چیزیں اس کو ملیں گی،
وہ کبھی بھی دنیا کی چیزوں کی فکر میں نہیں رہتا. وہ اس بات کی فکر و تردد نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ چیز ہو. بے شک اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی بینک بیلنس نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس, لیکن پھر بھی اسے وہ چیزیں جو اپنی ہیں وہ حاصل کرنے کی امید اور خوشی اور شادمانی اس کے اندر رہتی ہے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک حاجت کیا کرے گا, رفع کرے گا. فلپیوں 4 باب کی 19ویں آیت میں کلام بیان کرتا ہے. جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو خدا ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے, اور ہر ایک پریشانی میں, ہر ایک ضرورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے بر وقت. ہماری حاجتوں کو رفع کرتا ہے, ہمیں محتاج نہیں رہنے دیتا, ہمیں ضرورت مند نہیں رہنے دیتا, بلکہ وہ ان کو پورا کرتا ہے. بہت سارے لوگ آج پریشان ہوتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے, ہم کیسے کریں گے, ہم کیسے زندگی بسر کریں گے, دنیا میں ہم کیا کریں گے. لیکن خدا ہمارا جو مہربان, زندہ, قادر مطلق اور ایڈوانس خدا ہے, اسے ہماری فکر ہے. جب وہ کہتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ رکھو, نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے, کیونکہ جو دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں. اپنے لیے ضرورت کی چیزیں حاصل کریں, لیکن اس سے بڑھ کر دنیا میں نہ کھو جائیں, دنیا سے محبت کرنا نہ شروع کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر سے خدا کی محبت ختم ہو جائے. اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں, خدا پر انحصار کریں, خدا پر بھروسہ کریں, تاکہ خدا آپ کی مدد کرے. ہمیں دنیا کی چیزوں کی طرف دھیان نہیں لگانا, بلکہ خدا پر دھیان لگانا, تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کی محبت ظاہر ہو اور خدا بہتر طور پر ہماری زندگیوں میں کام کرے. اور جو شخص دنیا سے نظر ہٹا کر خدا پر نظر لگا لیتا ہے, ابدی چیزیں بھی اسی کو ملیں گی. جو شخص دنیا میں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے, ابدی چیزیں اس کے لیے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک وہ چیز جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے, عارضی نہیں ہے, اور اس کا مزہ, اس کا سکون ہمیشہ کے لیے, اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے, تو آپ دنیا کی چیزوں سے نظریں ہٹائیں اور خدا کی طرف نظریں لگائیں, تاکہ خدا آپ کی زندگی میں نظر آئے اور اس کی محبت آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ اپنی چیزیں حاصل کر سکیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. آمین.